تاریخ عالم کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر واقعہ اپنے محل و وقوع کے لحاظ سے کسی نہ کسی خاص جگہ، خاص مقام اور خاص طبقہ و زبان سے تعلق رکھتا ہے، مگر واقعات کربلا میں جو ہمہ گیری اور وسعت پیدا ہوئی اس نے بنی نوع انسان کے دلوں کو اس طرح متاثر کیا کہ تمام عالمین کے مذاہب کے افراد حسینیت اور اس طرح وابستہ ہوئے کہ مذہب و ملت کی کوئی تفریق ہی نہ رہی۔ جوش ملی آبادی نے ٹھیک کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ واقعہ کربلا متعدد وجوہ سے تمام بنی نوع انسان کے تعلق کا مرکز ہے۔ واقعات کربلا کو کبھی بھی جغرافیائی اور نسلی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حسین تمام بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یزید حکومت کے نشہ میں چور اسلام کے اصولوں کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگا تھا، انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ اسلام جو عالمین کے لیے رحمت تھا وہ اب یزید کے من مانے اصولوں کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں خدا کے خوف کے بجائے یزید کا خوف سما گیا تھا۔ اسلام کا مرکزی دھارا اور بیانیہ اپنے اصل کو کھونے لگا تھا۔ اسلام اس کی بگڑتی ہوئی شکل اور مٹتی ہوئی انسانی قدروں کو جلا بخشنے اور الہی نظام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا، یعنی حضور دو جہاں کے دین کو یزیدیت کے سائے سے نکالنے کے لیے کربلا کا رخ کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں، فتح کس کی ہوئی اور ہارا کون؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر ان کا نام اور ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ کربلا کی بدولت آج بھی دنیا میں انسانیت زندہ ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اور دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں شہدائے کربلا کی یاد نہ منائی جاتی ہو۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ذکر حسین نہ ہوا ہو۔ آج دنیا میں ایسے افراد بہت کم ہوں گے جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور حضرت امام حسین بن علی کے نام سے آشنا نہ ہوں۔ دیندار افراد کی تو بات ہی درکنار، لا دین اور لا مذہب اشخاص تک امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جیسے انسان سے لے کر اڈولف ہٹلر جیسے درندہ صفت انسان تک درسگاہ کربلا میں دوزانو بیٹھے نظر آتے ہیں۔ جس وقت ہندوستان میں جنگ آزادی کی مشعل روشن ہوئی تو مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا، میں اہل ہند کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں نے کربلا کے ہیرو کی زندگی کا بخوبی مطالعہ کیا ہے اور اس سے مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی اگر نجات ہو سکتی ہے تو ہم کو حسینی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ امام حسین کی ذات اس محیط ظلمت اور تاریکی میں ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شہادت انسانیت کو درس عبرت دیتی رہے گی، وحشانیہ قوت اور بربریت کے مقابلے میں ثابت قدمی کا حوصلہ دیتی رہے گی۔ حق اور باطل میں فرق واقعہ کربلا سے ہوتا رہے گا، کیونکہ امام حسین صرف اسلام کے سپاہی نہ تھے بلکہ پوری دنیا اور بنی نوع انسان کے سپاہی تھے۔ انہوں نے آزادی اور انصاف کے لیے لڑتے ہوئے جان دے دی۔ دنیا کو چاہیے سچے معنوں میں ان کی پیروی کریں۔ آج ہمارے درمیان جو اختلافات نظر آ رہے ہیں ان سب کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان سچے مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیرووں سے یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں۔ فرقہ وارانہ زہر خود غرض لیڈروں کا پھیلایا ہوا ہے۔ ہمیں بھائیوں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حسینیت اور مقصد حسینی کو کسی مخصوص فرقہ سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین کی شہادت انسانیت کا درس ہے، حق اور سچ کی معراج ہے، پوری انسانیت کے لیے ہمت، حوصلہ، بہادری کا درس ہے۔ اور لوگ واقعہ کربلا کو شیعہ سنی تک محدود کرتے ہیں،
شاید وہ ذکر امام عالی مقام کو کم کرنا چاہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔